یہ ہے کہ پاکستان میں اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنے عروج پر آتی ہوئی نظر آئے گی اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر. اگر 3 مہینے کے اندر الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ بھی, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے کہ آیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے, آگے چل کے کریں گے. لیکن 3 مہینے جو بھی لے کے چل رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر نئی حکومت آ جائے گی اور اس دوران ایکٹیویٹیز ہوں گی, دیگر معاملات ہوں گے پولیٹیکل, اور اس طرح کا واقعہ ہو جانا, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ کس وقت, کس موقع پر, کس جگہ پر اور کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور کس نوعیت کا یہ واقعہ ہے. اس چیز کو جوڑا جاتا ہے پیچھے, یعنی جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ اپنے اس واقعہ کو جوڑتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, اور اس کو انشاءاللہ اس کے جو کوئی بھی یہ کرنے والے تھے جلد ان تک وہ پہنچ بھی جائیں گے, اور ان تک پہنچنا ضروری بھی ہے, اور پہنچ کر ان کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے. یہ ہے سب سے اہم ترین چیز, یعنی جن لوگوں نے یہ کام کیا, جن لوگوں نے یہ جرم عظیم کیا, جن لوگوں نے یہ ظلم عظیم کیا, ان تک پہنچنا اور ان کا خاتمہ, یہ ہے پرائورٹی نمبر 1 جس کو ہمیں ترجیح ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ساتھ اس موقع کے اوپر کہ اس واقعے کے بعد اس ملک کے اندر ایک قلیل سے گروہ کا اس شیطانیت کو اور رنگ دینا, اور اس واقعے کے اوپر ایک لحاظ سے خوشی کا اظہار بھی کرنا, اور اس واقعے کی ایسی توجیہات بیان کرنا سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر, اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, سوچنا ہوگا. اور پھر ایک پارٹی کا لیڈر اپنی ٹویٹ کے اندر 3 باتیں کہتا ہے, ان تینوں باتوں کو بھی سوچنا کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ 3 باتیں کیوں کہہ رہا ہے, اور وہ 3 باتیں ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میرا کنسرن ہے, جو مجھے عجیب و غریب لگی ہے سارے واقعے کے اندر چیز, کہ وہ کہتا ہے کہ جی پہلی ہم دھماکے کی مذمت کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے کہ جب حکومتیں اور حکومتی ایجنسیاں پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دی جائیں گی تو پھر دہشت گردی تو بڑھے گی, تیسرا فرماتا ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تو ہمارے پاس اچھا موقع تھا, طالبان ہماری مدد کر رہے تھے, ٹی ٹی پی پاکستان واپس بسانے میں, اور وہ پروسیس بیچ میں رہ گیا. اب یہ تینوں چیزیں پڑھ کے کوئی بھی سین آدمی جس کے اندر شعور ہو اور وہ تمام باقی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھے اور وہ عقل رکھتا ہو, تو وہ سوچے گا کہ اس بندے کا یہ کس ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ہم اس کی اجازت دیں گے یہ کرنے کی. کیا قوم اس وقت ڈیوائیڈ ہوگی اور ان شیطانی منصوبوں کو ہم سپورٹ کریں گے, قوم میں سے کچھ لوگ, یا قوم متحد ہو کے اپنے پاکستان کو اور اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, تمام, یہ کوئی نہیں کہ یہ یو آئی ہے یا یہ فلانی پارٹی ہے, یہ فلانی پارٹی ہے, تمام پاکستان یہ تو بات کی بات ہے نا, سب سے پہلے تو بھائی ہے نا, پاکستانی بھائی ہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے سر. ہمارے بچے تھے, ہمارے بھائی تھے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, ہمارا خون تھے, اور اس کو کسی بھی پولیٹیکل سینیریو میں لے جا کے ڈسکس کرنا میں اس کو بھی کمزوری سمجھوں گا. یہ ایک بہت بھیانک واقعہ ہے, اور اس کی درست تفتیش انشاءاللہ تعالی ہوگی, اور درست سمت کا اختیار کرنا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کو جو تھریٹ ہیں, آپ کے پاس چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر, بہت بڑا موقع ہے پاکستان کا کہ آپ کے پاس وہ آئے ہوئے ہیں خطے میں, یعنی آپ ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں, ہو رہی ہے, اور بہت پیسفلی ہو رہی ہے. اچھا سر, میں آپ کی طرف, کیونکہ میرے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے نا, میں چاہوں گا کہ آگے بھی ٹاپکس کے لیے بڑھوں. ختم کرتا جی آپ کنکلوڈ کریں, پھر میں عامر صاحب کی طرف جاؤں گا. مفتی کفایت اللہ خان کو, ان کی پارٹی کو اور ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور ان کو خراج تحسین ہے کہ اس تمام کرائسس میں جو پیچھے ہوا, اس 1.25 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اور آج کا جو ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز پریمیئر از ہیئر اور پاکستان ایک بہت بڑی شاہراہ کے اوپر چلنے کے لیے تیار کھڑا ہے, ایسے موقعوں کے اوپر ایسے کاموں کا ہونا, we have to be vigilant. پہلی چیز ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی, دوسری چیز ہمیں متحد ہونا ہوگا, اور ہم متحد ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے اندر اچھی خوبیاں ہیں, اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سر, اور ان کا علاج ضروری ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. عامر صاحب,